پیارے بچوں، امیر نامی لڑکا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتا اور شام کو گھر لوٹ کا آتا۔ یہ لوگ روکھی سکھی کھا کر اپنا گزارا کر رہے تھے۔ امیر کی بہن چھوٹی تھی، گھر میں جو بھی پکتا وہ چپ چاپ کھا لیتی، لیکن جب گھر سے باہر نکلتی تو اس کا دل مزے کے پکوان کھانے کو مچلنے لگتا۔ وہ چھوٹی ہونے کے باوجود جانتی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کے پاس اتنے پیسے کی خواہش کو پورا کر سکیں، اس لیے خاموش رہتی۔ امیر کو جنگل میں موجود ایک گھنا درخت بے حد پسند تھا۔ وہ بکریوں کو چرانے لے جاتا تو انہیں آزاد چھوڑ کر خود اس درخت کے سائے میں آرام کرتا۔ اسے گھنے درخت کی چھاؤں ماں کی گود معلوم ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے درخت سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق ایک روز امیر جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑہارا تیز آری سے درخت کی شاخیں کاٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر امیر کو بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ درخت اس کی ملکیت نہیں ہے، ایسے میں لکڑہارے کو درخت کاٹنے سے کیسے روکا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ تیزی سے لکڑہارے کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر اسے سلام کیا اور چہرے پر فکر مندی کے آثار سجائے کہنے لگا، جناب، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ لکڑہارا نہ سمجھنے والے انداز میں امیر کو دیکھنے لگا تو وہ بولا، میں سالوں سے اس جنگل میں آ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے کئی لوگوں کو یہ درخت کاٹنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے، لیکن اس پر کسی خوفناک چڑیل کا بسیرا ہے جو درخت کو کاٹنے کی کوشش کرنے والوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ امیر کی بات سن کر لکڑہارا خوف زدہ ہو گیا اور وہ اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد امیر نے دل ہی دل میں اپنے جھوٹ پر اپنے رب سے معافی مانگی، لیکن اس کا مقصد صرف درخت کو بچانا تھا۔ اس کے بعد وہ آرام سے درخت کے سائے میں بیٹھا تو اچانک درخت سے تیز روشنی نمودار ہوئی۔ امیر پہلے ڈر گیا، پھر حیران ہو کر دیکھنے لگا تو درخت سے ایک سنہری گھنٹی نیچے آ کر گری اور آواز آئی، دوست، میری جان بچانے کا شکریہ۔ بدلے میں تمہارے لیے انعام ہے جو دن میں ایک بار تمہارے کام آیا کرے گا۔ امیر نے گھنٹی اٹھائی اور شام کو خوشی خوشی واپس لوٹا۔ گھر جا کر اس نے ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتا دی۔ رات کو وہ اکٹھے بیٹھے تو امیر نے گھنٹی کو ہلکا سا بجایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کمال کرتی ہے۔ جو ہی گھنٹی بجی، ان کے سامنے 7 قسم کے پکوان ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امیر کی بہن بے حد خوش ہوئی اور ان سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ امیر سمجھ گیا تھا کہ گھنٹی بجا کر وہ دن میں ایک بار لذیذ کھانا حاصل کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے رات کا وقت منتخب کیا جس وقت سب مل کر کھانا کھا سکے۔ ایک روز امیر کو گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی تو اس کی ماں اور بہن نے جلدی کھانا کھا لیا اور بچا ہوا امیر کے لیے رکھ دیا، لیکن امیر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور تازہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اگلے روز غصے میں وہ گھنٹی اپنے ساتھ لے گیا اور جان بوجھ کر دیر سے گھر لوٹ کے آیا۔ واپس آنے پر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اور امی بھوک سے نڈال ہیں اور اسی کی راہ تک رہی ہیں۔ انہوں نے امیر کو کھانا منگوانے کے لیے کہا تو وہ خفا نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ کل وہ بھی انہی کی طرح بھوکا تھا اور کھانے کا انتظار کر رہا تھا، جس پر دونوں ماں بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جو انعام ملا ہے اس کا فائدہ سے اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ بچوں، آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کا لطف مل بانٹ کر کھانے اور ساتھ رہنے میں ہی ہے۔